آج 27 جون ہے، بہت ہی اہم تاریخ ہے، بہت ہی اہم دن ہے اور ایک اہم ترین فیصلہ آج آنا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں اور بشرا بی بی کے بارے میں۔ 3 بجے کا وقت مقرر ہے تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ اس وقت ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں سرکار کے، فارم 47 کی سرکار کے، ان کے سہولت کاروں کے، کیونکہ کل واشنگٹن میں ایک ایسا کام ہو گیا کہ جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ کانگریس سے ایک اہم قرارداد منظور ہو گئی اور وہ قرارداد ہے پاکستان کے عام انتخابات 8 فروری 2024 سے متعلق، اور پاکستان میں جو اس وقت بنیادی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، خواتین کی بے توقیری کی جا رہی ہے، میڈیا پر پابندیاں ہیں، سوشل میڈیا پر پابندیاں ہیں، اور اسی طریقے سے جو عدلیہ پر پابندیاں ہیں، عدلیہ زیر دباؤ میں ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کل امریکن کانگریس میں زیر بحث آئے اور ایک اہم قرارداد 368 ارکان کی اکثریت سے منظور ہو گئی اور صرف 7 ارکان نے اس کی مخالفت کی۔ تو ایک وسیع تر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا اور جو 8 فروری کے الیکشن ہیں وہ بالکل ان کو زیرو کر دیا گیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی سرکار جو ہے اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اس وقت ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد اثرات یہ ہوئے کہ اس کے جو زلزلہ ہے اس کی شدت محسوس کی گئی راولپنڈی، اسلام آباد میں، اور اس کے آفٹر شاکس ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں، سیاسی آفٹر شاکس۔ اور کل پرائم منسٹر فارم 47 کے شہباز شریف صاحب نے شیک ہینڈ کیا، ہاتھ ملایا اپوزیشن کے پاس جا کے، اور ساتھ ہی ایک آفر بھی کر دی جلدی کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کریں، اگر عمران خان صاحب کو کوئی جیل میں مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، ہم یہ مسئلہ حل کریں گے۔ لیکن اس کی فوری طور پر اس کو رد کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے، لیڈر آف اپوزیشن نے، اسد کیسر صاحب نے، اور دیگر رہنماؤں جو کہ اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے ود ان نو ٹائم اس کا رسپانس دے دیا کہ جناب یکسر مسترد، پہلے عمران خان صاحب باہر آئیں گے، رہا ہوں گے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات ختم کیے جائیں گے، اور پھر کہیں جا کے بات کریں گے، اور عمران خان صاحب ہی بات کریں گے اور کوئی بات نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ تو کل ہی جو ٹائیں فش ہو گیا، اور لیکن یہ مجبوری کیا آن پڑی، مجبوری اس لیے آن پڑی تھی کہ بالکل یہ دل کے کھوٹے ہیں اور ان کی نیتیں بالکل ویسی ہی ہیں، بدنیت ہیں، اور ان کا صرف پریشر آیا ایک طرف سے چائنا نے انکار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری بات جو ہے کل کھول کر بیان کر دی کہ ان کو کچھ نہیں ملا، اور جب یہ چائنا گئے تو وہاں سے کچھ نہیں ملا، چائنا نے ادھر آ کے بھی 2 ٹوک انداز میں ان کو جواب دے دیا کہ نہ ہی یہاں سیکیورٹی ہے اور نہ ہی یہاں پہ سیاسی استحکام ہے، اس لیے، اور نہ ہی سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ ہر طرف سے پاکستان کو ایک بند گلی کی طرف لے کر جا چکے ہیں، اور رہی صحیح کسر کل امریکن کانگریس سے پاس ہونے والی قرارداد جو ہے اس نے پوری کر دی۔ تو اب یہ بھاگم دوڑم ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات بدلتے جا رہے ہیں، عدلیہ کا موڈ بھی تبدیل ہو چکا ہے، اور اس بدلتے ہوئے موڈ کے بعد جناب فیصل واڈا صاحب نے جو کہہ رہے تھے کہ پگڑیوں کو فٹ بال بنا کر اچھالا جائے گا، سپریم کورٹ کے ججز کو، ہائی کورٹ کے ججز کو دھمکیاں دے رہے تھے، اور بہت زیادہ سنگین دھمکیاں دے رہے تھے، اس پہ توہین عدالت کا ان کے نوٹس تھا، اور توہین عدالت کی کارروائی پہلا جواب مسترد کر دیا گیا تھا مصطفیٰ کمال صاحب پہ بھی اور فیصل واڈا پہ بھی۔ لہٰذا اب انہوں نے غیر مشروط طور پر معافی مانگ لی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ جناب وہ غلط جگہ پہ ہاتھ دے بیٹھے ہیں اور غلط ایریا میں چلے گئے ہیں، اور وہاں سے بچنا کافی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی غیر مشروط طور پر معافی اپنی سبمٹ کر دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ قاضی فائزہ صاحب پر مشتمل فل بینچ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق قاضی صاحب کو کہا گیا ہے کہ بس مٹی پاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں سنگین ترین الزامات عائد کیے تھے فیصل واڈا نے، اور اس کے بعد بہت ہی دھمکی امیز زبان استعمال کی تھی۔ بہرحال انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور اب شاید ہو سکتا ہے کہ پگڑیوں کے فٹ بال نہ بنے اور کچھ عرصے کے لیے یہ سلسلہ رک جائے۔ اس طریقے سے ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زرتاج گل کا نام ECL سے نکالنے کا فوری طور پر حکم دیا ہے، اور نام نکال کے 1 ہفتے کے اندر رپورٹ مانگی ہے زرتاج گل کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ فیصلہ دیا گیا۔ ایک ہی دن کی ہیئرنگ تھی، اور اس میں ان کا نام، ان کی درخواست منظور کی گئی، اور انہوں نے کہا گیا کہ جی کیونکہ پارلیمانی لیڈرز بھی ہیں قومی اسمبلی میں، سنی اتحاد کونسل کی، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب تھے، انہوں نے اس پہ آرڈر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ نام فوری طور پہ نکالا جائے، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ واپس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، امپلیمنٹیشن رپورٹ جو ہے
وہ پیش کی جائے اور اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیا جائے، 1 ہفتے کے اندر اندر نام نکال کے رپورٹ پیش کی جائے۔ تو یہ بہت سارے رہنماؤں کے نام جو ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور اچھی خبر جو کہ پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہ رہی ہے اسلام آباد میں، اور ان کو جلسے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ لاسٹ ٹائم ان کو جلسے کی اجازت دی گئی اسلام آباد سے دور، اسلام آباد سے باہر روات میں، اور روات تقریباً اسلام آباد سے باہر ہے اور گجر خان کے قریب ہے، یعنی کہ کافی باہر ہے، تو وہاں پہ دی گئی تھی اور انتہائی غیر محفوظ جگہ تھی، اور جی ٹی روڈ پہ یہ ان کو جگہ دی گئی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ کل جسٹس محسن قیانی صاحب کی عدالت کل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا ہوا تھا، اور وہاں پہ یہ ہیئرنگ ہوئی۔ شعیب شاہین صاحب عدالت گئے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد میں موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، اور لیکن یہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے۔ اور اس کے بعد پھر جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈپٹی کمشنر کو وارن بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کا پہلے والا حکم جو ہے وہ بائسڈ ہے، اور وہ غیر متوازن، بائسڈ کے بجائے ان کے غیر متوازن ہے، یعنی کہ صحیح نہیں ہے، اس کو ذرا دیکھیں، انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ جس کے بعد پھر اب پاکستان تحریک انصاف اور معاملات طے پا گئے ہیں ضلعی انتظامیہ کے درمیان، اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان معاملات طے پا گئے، اور اب یہ جو ہے جلسہ جو ہے اب پی ٹی آئی اسلام آباد کا جلسہ 6 جولائی کو ترنول کے مقام پر ہوگا۔ یہ معاملات پی ٹی آئی اور اسلام آباد انتظامیہ میں اتفاق کے طرح سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اور پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر عامر مغل کی ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بتایا کہ 4 جگہوں پہ ہم نے کہا تھا، اور 4 جگہوں میں کے بعد جو چیز فائنل کی گئی ہے وہ ترنول فائنل کی گئی ہے، لہٰذا یہ اب ہو چکا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ 6 جولائی کو شام راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ایک طویل عرصے کے بعد، کیونکہ 9 مئی کے بعد تمام سیاسی سرگرمیاں تقریباً نیم مارشل لا کا زمانہ ہے، اور بلکہ مارشل لا پلس کہنا چاہیے، اور پنجاب میں تو 100% مارشل لا لگا ہوا ہے، وہاں پہ تو بنیادی انسانی حقوق بھی ہیں جی سلب کیے ہوئے ہیں، سیاسی آزادیاں نہیں ہیں، جمہوری آزادیاں بالکل نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کا آج کا ہے جی امپورٹنٹ ڈے ہے۔ آج 3 بجے عمران خان صاحب کا عدت کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا فیصلہ سنایا جانا ہے، اور جج ہیں افضل مجوکا، انہوں نے سماعت مکمل کر لی تھی پرسوں، اور سماعت مکمل کر کے اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، تو آج 3 بجے یہ اناؤنسمنٹ ہونی ہے فیصلے کی۔ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ سزا سسپینڈ ہو جائے گی عدت کیس میں، کافی چانسز ہیں، اور کیونکہ اس میں کیس میں ہے کچھ نہیں، اور باقی پریشر بہت آ رہا ہے یہ غیر قانونی، کیونکہ کل جو قرارداد پاس ہوئی ہے امریکی کانگریس میں، اس میں خاص طور پہ اس چیز کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے کہ عدالتی نظام ہمارا دباؤ کا شکار ہے، اور سزائیں دی جا رہی ہیں جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں، اور لوگوں کو پروسیکیوٹ کے بجائے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اور ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی۔ اور عمران خان صاحب کو البتہ ان کا ارادہ نہیں ہے رہا کرنے کا، اور اس کے لیے متبادل کچھ سوچا جا رہا ہے، 16 ایم پی او کے تحت، 3 ایم پی او کے تحت کچھ نہ کچھ ایسا، یا کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے گی۔ عمران خان صاحب کو فی الوقت ان کا رہا کرنے کا ارادہ نہیں لگ رہا، لیکن آج ضمانت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو کسی اور بے بنیاد مقدمے میں گرفتاری ڈالنی پڑے گی، ادروائز عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کسی اور مقدمے میں بھی ان کو کوئی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ایک اور فیصلہ آیا کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ تھا شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں۔ ان کو گرفتار کیا گیا تھا 2022 میں، اینٹی کرپشن پنجاب ان کو اٹھا کر لے گئی تھی، جسٹس حسن اللہ چیف جسٹس تھے، ان کو فوری برآمد کروایا گیا تھا، ان کا فون چھینا گیا تھا، اور فون بھی شیریں مزاری صاحبہ نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے کے لوگ تھے، انہوں نے چھینا، اور وہ فون بھی پھر واپس مل گیا تھا، جیسے حسن اللہ صاحب نے فی الفور ان کی رہائی کا حکم دیا تھا، اور وہ معاملہ ابھی زیر سماعت چل رہا تھا، اور اب فیصلہ ہوا، آج کل فیصلہ دیا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ شیریں مزاری صاحبہ کی جو گرفتاری تھی وہ غیر قانونی غیر آئینی گرفتاری تھی، اور انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا تھا۔